الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. دوستان ذی وقار، آج سورۃ الفاتحہ کی ایکسپلینیشن کی لاسٹ ایپیسوڈ 5th ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کے ساتھ ہمیں انس اور محبت عطا فرمائے. دوستان ذی وقار، یہ جو آیات مقدسہ کی تلاوت کی اللہ کی توفیق سے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ چلا. یعنی اللہ تعالیٰ سے اہل ایمان کہتے ہیں اور یہ اللہ نے سکھایا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، یہاں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے. یہ اللہ پاک نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ راستہ ہے جس پر انعمت علیہم یعنی انعام یافتہ لوگ چلے. تو یہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے. یعنی اگر ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ صراط مستقیم کون سا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ یہ سیدھا جو ہے یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا. پھر صراط الذین انعمت علیہم کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور میرے مولا ان لوگوں کے راستے پر مت چلانا جو مغضوب ہوئے. مغضوب یعنی جن پر اللہ کا غضب ہوا. ولا الضالین، اور گمراہ لوگ. ضالین جو ہے ضال کی جمع ہے، تو ضال گمراہ کو کہتے ہیں. اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے. اب جمہور علماء مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مغضوب سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصرانی یا عیسائی ہیں. دوستان ذی وقار، اگر قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہیں کہ ہمیں ذرا واضح فرما دیا جائے کہ صراط مستقیم کے بارے میں ذرا مزید وضاحت کر دی جائے کہ اللہ نے یہ تو فرمایا کہ صراط مستقیم یہ وہ راستہ ہے جس پر اللہ کے انعام یافتہ لوگ چلے، تو اب اللہ نے انعام کن پر کیا ہے؟ تو قرآن کریم سے جب پوچھیں تو قرآن کریم سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، تو یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا. انعم اللہ علیہم، اللہ نے ان پر انعام فرمایا. پہلے نمبر پر وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین، اللہ کے نبی جو انعام یافتہ ہیں. من النبیین والصدیقین، اور شہداء صدیقین یعنی اللہ کے صدیق راست باز لوگ، یہ انعام یافتہ ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والشہداء، اور شہید یہ بھی انعام یافتہ ہیں. اور اس کے بعد صالحین یعنی نیک لوگ. اب 4 قسم کے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان پر اللہ کا انعام ہوا ہے. سب سے پہلے اللہ کے نبی، اس کے بعد صدیقین. اور صدیقین کون ہیں؟ صدیق راست باز، ان میں صدق کی صفت پائی جاتی ہے. اور صدق میں بھی یہ صدیق کی صفت میں جو ہے یعنی صدق کا مبالغہ پایا جاتا ہے. صدیق جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے، یعنی اس میں صدق کا مبالغہ یعنی کثرت سے سچ بولنے والا، اور اس کا اخلاق، اس کا کردار جو ہے وہ سچ کے ساتھ وابستہ ہے. دوستان ذی وقار، وہ صدیق ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبیوں کا راستہ یہ مستقیم ہے، یعنی مطلب یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، تو ظاہر ہے یہ مستقیم راستہ ہے. انعام یافتہ لوگ پہلے اللہ کے نبی، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین. اور جب ہم حدیث مبارکہ سے رہنمائی لینے کی کوشش کرتے ہیں تو حدیث مبارکہ میں بھی ایک ہی راستے مستقیم والے جو ہیں ان کو نجات یافتہ کہا گیا ہے. یہ حدیث مبارکہ مشکات شریف سے اس کی زیارت کی جا سکتی ہے.
اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ اس کو روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جو جنت میں جانے والا ہوگا، وہ جہنم میں جانے والا نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام متجسس ہوئے، انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ وہ جو ہیں صراط مستقیم والے یا نجات والے، تو نجات والے کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں، جو اس طریقے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا، باقی سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ دوستان ذوالفقار، یہاں ہمیں ذہن میں یہ وسوسہ بھی نہیں لانا چاہیے کہ اگر 73 میں سے ایک گروہ جنت میں جائے گا تو پھر جنتی تو بہت تھوڑے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، اور 120 میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 80 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ اب یہ جو جہاں ہم مسجدوں میں یا بڑی بڑی جو صفیں بنائی جاتی ہیں، یہ جہاد کے لیے بڑی بڑی صفیں بنائی گئی، تو اس سے مراد ہم کو دنیا کی صف نہ لے کے بھی ایک صف میں جی 1000 بندہ ہو گیا ہوگا، جی بہت بڑا ہوا تو 2000 5000 ایک صف میں ہو گیا ہوگا، جی بہت بڑی جگہ ہے۔ یہ روز محشر کی بات ہے، اور روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اول سے لے کے آخر تک 80 صفیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں میری امت کی ہوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے دیگر امتوں پر فخر کروں گا۔ دوستان ذوالفقار، معلوم یہ ہوا کہ جنتیوں کی کثرت ہوگی، یہ ہمیں ذہن میں یہ وسوسہ لانے کی کسی طور ضرورت پیش ہی نہیں آتی کہ یہ آیا جو ہے اگر ایک گروہ کو کہا گیا، وہ ایک گروہ اتنی کثرت سے ہے، میں ان کی نشانیاں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ گروہ واقعی کثرت سے پایا جاتا ہے۔ دوستان ذوالفقار، صراط مستقیم والے کون لوگ ہیں؟ دوستان ذوالفقار، یہ وہ لوگ ہیں جن کا سب سے پہلے تو عقیدے قرآن اور حدیث کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین کے مطابق ہیں، اور اس کے بعد پھر عمل۔ دیکھیے قرآن کریم جا بجا جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو کہتا ہے، وہاں صراط مستقیم والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب فرماتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنے پیاروں کے اور اپنے صراط مستقیم والوں کے بڑے بڑے انداز بتائے ہیں۔ دیکھیے جو صراط مستقیم والے ہیں وہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی طور پر بھی وہ کمی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، بلکہ وہ ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ صراط مستقیم والے اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھتے ہیں، صراط مستقیم والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتے ہیں، صراط مستقیم والے اللہ کے تمام انبیاء علیہ السلام میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے نا لا نفرق، کہ ہم کوئی فرق نہیں کرتے، یہ قرآن کریم سے کہ ہم مطلب جو ہے کسی بھی اللہ کے جو نبی ہیں ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ انبیاء علیہ السلام کی عزت میں صراط مستقیم والے پکے ہوتے ہیں، یعنی کوئی سمجھوتا نہیں۔ پھر صراط مستقیم والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنرز عزتیں دی ہیں، ان سب کو وہ دل سے مانتے ہیں صراط مستقیم والے۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اور وہ مزے لے لے کے بیان کرتے ہیں کہ یہ امام الانبیاء ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروانے والی ہستی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو امام یہ اللہ کا قاعدہ ہے، جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ اہل ہوتا ہے امام، اس کو بنایا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے زیادہ اہل بنایا ہے، تو آپ نے اسرا کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی، آپ امام الانبیاء۔ پھر آپ کی یہ شان ورفعنا لک ذکرک، صراط مستقیم والے سرکار کی نعتیں مزے لے لے کے بیان کرتے ہیں اور قرآن سے بیان کرتے ہیں۔ صراط مستقیم والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پر خوش ہوتے ہیں، اللہ کی حمد پر خوش ہوتے ہیں۔ صراط مستقیم والے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کرام کا ذکر ہوتا ہے تو چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ حضرت بکر صدیق کی صداقت کا ذکر، حضرت فاروق اعظم کی عدالت کا ذکر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذوالنورین اور آپ کی حیا کا ذکر، مولا علی شیر خدا کی شجاعت کا ذکر، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح جوئی کا ذکر، اور حضرت امام
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور کربلا کے اندر یہ صراط مستقیم والے مزے لے لے کے اور محبت کے ساتھ گھونٹ لیتے ہیں ان محبتوں کے صراط مستقیم والے۔ دوستان ذی وقار، صراط مستقیم والے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام میں سے کسی ایک کی بھی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرینڈز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز not selected by holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم, this is selection of Allah Almighty. یہ ٹوٹل ہی اللہ تعالیٰ کی سلیکشن ہے۔ ہم اگر کسی کو دوست بناتے ہیں تو وہ ہماری سلیکشن ہوتی ہے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے جن کو دوست بنایا ہے یہ اللہ کی سلیکشن ہے۔ اور پھر اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اہل بیت عطا فرمائے ہیں ان کی عزت پر بھی صراط مستقیم والے کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ دوستان ذی وقار، صراط مستقیم والے یہ بھی جانتے اور مانتے ہیں کہ اللہ غیب جانتا ہے، ذاتی طور پر تو وہی غیب جانتا ہے، ہر علم کو جاننے والا ذاتی طور پر تو وہی ہے۔ ہاں، اگر وہ کسی کو چاہتا ہے تو اس کو وہ غیب کے علم سے بھی نوازتا ہے، اور یہ بات ان پر عیاں ہے الحمدللہ کہ اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں اگرچہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اس کا شاید ہم کوئی الگ ویڈیو بنائیں علم غیب شریف کے حوالے سے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ وہ اللہ کی عطاؤں کو مانتے ہیں، اور وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوبوں کو، ظاہر ہے جب ہم کسی کو محبوب بناتے ہیں تو سیکرٹس دیتے ہیں، اور غیب اور ہڈن باتیں جو ہم ان کو بتانا شروع کر دیتے تو رب سے بڑا باوفا کون ہوگا، رب سے بڑا سخی کون ہوگا۔ تو صراط مستقیم والے اللہ کے ولیوں کی بھی تعریف بیان کرتے ہیں، اور صراط مستقیم کے زمرے میں ہمیں بڑی بڑی ہستیاں نظر آتی ہیں، جن خلفائے راشدین کا میں نے ذکر کیا، یہ صراط مستقیم میں ہماری ساری کی ساری مائیں صراط مستقیم کی نمائندہ اور امت کی آپ جو ہیں وہ روحانی استاد بھی ہیں اور مائیں بھی ہیں۔ اور پھر صراط مستقیم میں ہمیں بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں، نہ صرف یہ خلفائے راشدین سرکار کے اہل بیت، بلکہ صراط مستقیم میں حضرت خواجہ حسن بصری نظر آتے ہیں، اور حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نظر آتے ہیں، اور بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور صراط مستقیم میں چلتے چلتے ایسی ایسی ہستیاں ہیں، اور اس دور میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ صراط مستقیم کی خوبصورت نمائندگی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوستان ذی وقار، صراط مستقیم اللہ کے دوستوں کا راستہ ہے، صراط مستقیم اللہ کا راستہ ہے، صراط مستقیم بخشش کا راستہ ہے، صراط مستقیم نجات کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کو، تمام اہل اسلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہ صرف صراط مستقیم عطا فرمائے بلکہ صراط مستقیم پر چلائے، مضبوطی سے گامزن فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو اللہ تعالیٰ اپنی مبارک رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی، تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔